ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ مرتبہ حجاج بن یوسف نے جب وہ کوفہ کا گورنر بن کے آیا، بڑا ظالم تھا یہ بدبخت جسے حجاج کہتے ہیں، کوفہ کا گورنر بن کے آیا تو لوگوں نے کہا حجاج یہاں بڑے بڑے متقی رہتے ہیں بیٹا، ان کی بددعا سے ڈرنا، یہ تیرے لیے بددعا کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی انتظام کرتا ہوں۔ اس نے سب کو بلا کے دعوت کی۔ ابھی ہمارا ایک ساتھی بچہ کہہ رہا تھا کہ ذرا احتیاط سے افطار کرنا، تو آپ سے ان کی بات کو میں زور دے کر کے کہتا ہوں، ہاں ذرا احتیاط سے کرنا، لیکن دوسروں کے دسترخوان پہ ہی حضرت احتیاط مت بننا، اپنا دسترخوان بھی دیکھ لینا، ورنہ اور جگہ تو کھجور لے کر کے جاتے ہو جیب میں، وہ کھجور بھی حلال کی نہیں ہے، ذرا اس پہ بھی تو توجہ کرو۔ سب دوسروں کے یہاں حضرت احتیاط بنو گے، اپنے دروازے پہ کب بنو؟ بہترین محتاط وہ ہے جو خود کے دسترخوان پہ محتاط ہے، وہاں وہ احتیاط کرتا ہے۔ حجاج نے کہا بھی ان کا انتظام کرتا، یہ بددعا کریں گے میرے لیے اور ہلاک کریں گے مجھے۔ تو حجاج نے کیا کہ سب کو دعوت دی، بیچارے آگے دعوت، اور جب دعوت میں پہنچے اس نے خوب پیٹ بھر کے اچھی اچھی غذائیں کھلا دی اور کھا لیا۔ تو جب جانے لگے تو اب انہوں نے خود کہا حجاج ذرا ہوشیار رہنا، ہم لوگوں کی دعائیں اور بددعائیں بہت قبول ہوتی، کہا چلو نکلو، اب مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے حرام کا اب تمہارے پیٹ میں لقمہ ڈال دیا ہے، اب نہ تمہاری دعا اثر کرے گی نہ بددعا اثر کرے گی، آپ ان میں سے نہیں ہو جائیں۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی، جمعہ کے وقت پیٹ میں مگر حلال ہونا چاہیے، پیٹ میں حلال ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے میری قوم حلال کی طرف آئے، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم فرمایا۔ اور جنہوں نے لیا ہے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، قدرت نے تو دیکھا ہے، کرامن کاتبین نے تو لکھا ہے۔ تو بات چل رہی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے، بہت مقبول وقت ہوتا ہے، دعا کر کے دیکھیں، لیکن یہی شرط ہے کہ حلال کھا کے دعا کر کے۔ حضور سے کسی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، توجہ آپ کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو، میں کیا کروں؟ ارشاد ہوا سچ بولنا اور حلال کھانا، بس تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ سچ بولو، حلال کھاؤ، ہر دعا قبول ہو، اور اللہ سے حلال ہی مانگو، اس لیے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ حلال مانگو حلال ملے گا، جیسی نیت ویسی برکت، جیسی روح ویسے فرشتے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہی حال ہے۔ حضور علیہ السلام منبر پہ چڑھ رہے، فرمایا آمین آمین آمین۔ پوچھا یا رسول اللہ 3 بار آمین کیوں کہا؟ فرمایا سید الملائکہ، فرشتوں کا سید آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یا اللہ، جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے بڑھاپے کی حالت میں، اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کروا لے، وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ حضور کہتے میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا حضور پہ حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے، سرکار کا ذکر کیا جائے، اور کوئی اس وقت حضور پہ درود نہ پڑے، وہ بندہ بھی تیری رحمت سے دور کر دیا جائے۔ حضور کہتے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا آمین، اور فرمایا اللہ کوئی ماہ رمضان پائے اور عبادت کر کے اپنے آپ کو اس نے جنتی نہ بنوا لے، وہ بھی تیری رحمت سے دور کر دیا جائے۔ حضور کہتے میں نے اس وقت بھی آمین کہا۔ رمضان شریف میں جنتی نہیں بنے تو تم کبھی جنتی نہیں بن سکتے۔ گرمی کا بہانہ نہیں کرنا، اللہ رب العزت پہ توکل کرنا، بڑی مدد فرمائے۔ سونے والے کا روزہ اور لوم چلانے والے کا روزہ برابر نہیں ہے۔ سونے والا کتنا بھی متقی ہوگا، اگر لوم چلانے والا منکرات سے بچ کر کے لوم پہ کھڑا ہے تو بہرحال اس کا روزہ افضل ہے، اس لیے کہ جس کی عبادت میں جتنی محنت اور کوشش اور مشقت ہوگی اللہ اس کو اتنا اجر زیادہ عطا فرمائے۔ میرے ایک بچے نے، ایک مبلغ نے مجھ سے پوچھا کہ روزے کا ثواب کیا ہے، وہ مجھے ذرا بتائیے، میں کتاب میں ڈھونڈوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ روزے پہ ثواب تھوڑی ملتا ہے، وہ تھوڑے چکر میں آ گئے جیسے آپ چکر میں آ گئے۔ میں نے کہا روزے پہ ثواب تھوڑی ملتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔
ارے وہاں ثواب کیا، ثواب کی بے شک ہم ثواب کے قائل ہیں، ثواب کی عظمت کے قائل ہیں، لیکن جہاں خدا مل جاتا ہے پھر وہاں ثواب کی بات بھی کیا ہے؟ جہاں یار مل جاتا ہو، روزہ اس کو کہتے ہیں جہاں یار ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی لیے تھوڑی فرمایا، اور رمضان شریف کا روزہ، اگر رمضان شریف کا ایک روزہ چھوٹ جائے، پوری زندگی روزے رکھو پھر بھی وہ فضیلت تمہیں نہیں مل سکتی، اس لیے بہت کوشش کرنا۔ کوئی کہتا ہے مجھے شوگر ہے میں اس لیے نہیں رکھتا ہوں، جھوٹا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں آتی، روزہ رکھنے سے تو صحت آتی ہے، تندرستی آتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض، روزے تم پہ فرض، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ اللہ نے روزے فرض ہیں ہم پر، اور صرف یہی روزے فرض ہیں بس مومنوں پر۔ ماہ رمضان کے روزے فرمایا روزے فرض کیے، اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا۔ یہ قیام سے مراد یہاں تراویح ہے، تراویح میں آیا کرو، عبادت کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے، ارے یہاں کھڑے رہو گے نا 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، انشاءاللہ وہ جو قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن کھڑے رہنے سے بچا لیے جاؤ، اس دن کھڑے رہنے سے بچا لیے جاؤ گے۔ تو اور فرمایا جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب چاہے، اب اس کو بہت توجہ سے سنیں، جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب، یعنی کوئی نیکی کر کے خدا کا قرب چاہے، تو اس کو اس قدر ثواب ہوتا ہے گویا اس نے دوسرے ماہ میں فرض ادا کیا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہیں، اگر اللہ کا مقرب بندہ بننے کی نیت سے کوئی نفل عبادت کرے تو اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا کرتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو 70 بار سبحان اللہ کا ثواب ملے، کوئی ایک بار درود پڑھے 70 بار درود پڑھنے کا ثواب ملے، یعنی نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب، حتیٰ کہ رمضان شریف کے ایک ایک سیکنڈ میں اللہ 60 ہزار مومنوں کی مغفرت فرماتا ہے، پھر مغفرت کرتا ہے 24 گھنٹے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ نے 24 گھنٹوں میں بلکہ 23 گھنٹے 59 سیکنڈوں میں جتنے 60 ہزاروں کی مغفرت کی ہے، افطار کے وقت میں اتنوں ہی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اتنوں ہی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ذرا ہم بھی اس میں آ جائیں، دعا کریں ہم بھی اس میں آ جائیں، اپنی بھی بغیر مانگے مغفرت ہوتی ہے۔ فرمایا جس نے نفل کیا تو فرض کا ثواب، اور فرمایا جس نے فرض ادا کیا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں، زبان ما ینطق عن الہوا سے حضور کہہ رہے ہیں، زبان اللہ اکبر، جس کی زبان پر خدا بولتا ہے وہ زبان، میرے امام کہتے ہیں سید اعلیٰ حضرت، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ پورا خطبہ توجہ سے سنیں، اخیر میں اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے پورے خطبے کا؟ اصل وہ ہوگا، یقیناً سب اصل ہی ہے، لیکن اس کا جو عرق نکلے گا نا، اس کا رس جو نکلے گا، جوس، وہ بہت قیمتی ہوگا۔ یہ پورا قیمتی ہے لیکن اس کا جوس بڑا قیمتی ہے۔ ان لفظوں سے جو جوس نکلے گا پھر انشاءاللہ وہ زندگی بدل دے گا۔ آقا فرماتے ہیں فرض 70 فرضوں کے برابر۔ پھر فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ روزہ، کیونکہ روزے میں فریج میں فروٹ رکھیں ہمیں پتا ہے، کچن میں ڈرائی فروٹ رکھیں پتا ہے، گھر میں کھانا ہے پتا ہے، روح افزا سجائے پتا ہے، پھر بھی نہیں کھاتے، صبر کرتے ہیں، کیونکہ روزے کو صبر کہتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
صبر اور نماز سے مدد چاہو، صبر اور نماز سے، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو ایک تفسیر یہ بھی ہے یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، یعنی جب تم کو مصیبت آئے تو روزہ رکھو، نماز پڑھو اور اس کے ذریعے سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ روزے کا دوسرا نام صبر ہے، صبر کا دوسرا نام روزہ ہے۔ اب پتا چلا، آپ کہتے تھے نا یہ صبر کیا ہے، صبر کیا ہے، صبر روزہ ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز روزے سے مدد طلب کرو، یعنی روزہ رکھو گے تو مدد ملے گی، نماز پڑھو گے تو مدد ملے گی۔ وہ روزہ کیا بھائی جس میں نماز ہی نہیں، سحری کھائے بستر میں بیٹھ کر کے اسی پہ لڑک گئے، اور اس کے بعد عصر سے پہلے اٹھے تو ظہر بستر میں کھو گئی، اور اس کے بعد اٹھیں گے تو ذرا سا لنگی باندھ کر اور بنیان پہن کر تھوڑا گلی میں گھومیں گے کہ ہم بھی روزے دار ہیں، اور اس کے بعد مسجد کا لائٹ دیکھیں گے کہ مؤذن نے جلایا کہ نہیں جلایا، اور دیکھیں گے گھڑی دیکھیں گے۔ اور کچھ تو بیچارے ایسے ہیں کہ جو واٹس ایپ لے کر بیٹھ جائیں گے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو غیبت کی محفل سجا کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ روزہ ہے مسلمانوں کا، الا ماشاءاللہ العیاذ باللہ، یہ بھی کوئی روزہ ہے؟ جس میں غیبتیں ہو وہ بھی کوئی روزہ ہے؟ جس میں عبادت نہ وہ بھی کوئی روزہ؟ روزہ تو آتا ہی متقی بنانے کے لیے۔ تو آقا فرماتے ہیں صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب